جناب سرینیواس گوڑ صاحب سابق وزیر حکومت تلنگانہ، مسیح اللہ خان صاحب سابق چیئرمین وقف بورڈ و حج کمیٹی، محمد شریف الدین صاحب، ایم اے باسط صاحب، خواجہ بدر الدین صاحب، یوسف بھائی صاحب، محمد سرفراز خان صاحب، محمد شہباز خان صاحب، عمر بن قاسم صاحب سینئر قائد، اور بزرگوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے تمام عازمین حج کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ لوگ گھر کے مہمان ہیں اور حج ہال سے آپ تیاری میں ہیں، آپ کا سفر آسان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کے حج کی سعادت کو مکمل فرمائے، یہی ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پتھروں سے مانگتے ہیں وہ اپنی مرادیں، پتھروں سے مانگتے ہیں وہ اپنی مرادیں، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دکنی شعر ہے، اسی مناسب وقت کی وجہ سے کہ کسی دکنی شاعر نے کہا، دنیا کے سارے حاجی اونٹاں پکڑ کو لائیں، بکرے اٹھا کو لائیں، دنیا کے سارے حاجی اونٹاں پکڑ کو لائیں، بکرے اٹھا کو لائیں، میں تو غریب مولا خود قربان ہونے آیا ہوں، میں تو غریب مولا خود قربان ہونے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے ریچسٹ، دنیا کے سب سے مالدار بادشاہ کا نام نظام دکن نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صاحب تھا۔ دنیا کے تیسرے دولت مند تھے اور آصف جاہی حکمرانوں کے 7ویں بادشاہ تھے، جنہوں نے مکہ معظمہ میں رباط کو تعمیر کروایا، مدینہ منورہ میں رباط کو تعمیر کروایا، جہاں آپ دیکھیں گے ابھی، اور پہلی مرتبہ مکے میں اور مدینہ منورہ میں جس کے پیسے سے یہ روشنی لگائی گئی ہے وہ نظام سرکار نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صاحب تھے۔ لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی بھی حج نہیں کر سکتا، یہی ہمارا یقین کامل ہے۔ نظام دکن کو حج نصیب نہیں ہوا جبکہ مدینہ ہوٹل، مدینہ بلڈنگ جو آپ دیکھتے ہیں، جو نظام سرکار نے مدینے کے نام پر اس بلڈنگ کو مدینہ وقف کے نام پر کیا اور اس کی مکمل آمدنی مدینہ منورہ کو جاتی تھی۔ عاشق رسول بادشاہ تھے جنہوں نے ہزاروں نعت شریف کلام لکھے، لیکن انہیں حج نصیب نہیں ہوا۔ آپ تمام عازمین حج اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، خوش نصیب ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا انویٹیشن بھیجایا۔ اگر آج کی وقت میں اگر محمود علی صاحب ہوم منسٹر یا ڈپٹی چیف منسٹر مجھے دعوت دیتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں کو بتلاتا ہوں، اگر وقت کا چیف منسٹر ہمیں افطار پارٹی کا دعوت بھیجتا ہے تو ہم بتاتے ہیں، اگر ہندوستان کا وزیر اعظم اپنا دعوت نامہ بھیجتا ہے تو ہم فخر سے بتلاتے ہیں یہ ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہمیں دعوت نامہ ملا۔ لیکن آپ قربان جائیے، آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
جو ہے دیدار کرنے کے لیے آپ کو اپنا انویٹیشن بھیجا اور آپ کو حج پر بلایا، اس سے بڑا اور کیا انویٹیشن ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، اے حجاج کرام، میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا اس ڈائس سے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ 10 سال کی حکمرانی میں KCR صاحب نے مائنارٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو 12,780 کروڑ روپے جاری کیے، اور محمود علی صاحب یہاں موجود ہیں جو آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قائد ہیں۔ محمود علی صاحب کو ہندوستان میں پہلی مرتبہ ایک مسلم قائد کو ڈپٹی چیف منسٹر بنایا گیا اور ہوم منسٹر بنایا گیا۔ اس کی حکومت میں بنایا گیا، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا جو ہے عازمین حج سے یہ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر آئے ہیں۔ آپ تمام سے یہی دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے آپ دعا فرمائیے، اور ہم آپ کے سفر کے لیے اور آپ کی عبادت گاہوں کی قبولیت کے لیے دعا کریں گے۔ اور آپ ضرور یہ دعا کیجئے کہ ہمارے ہندوستان میں پہلگام جیسے دہشت گردانہ حملے سے ہندوستان کو حفاظت فرمائے، اور ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے دعا کیجئے، ہندوستان میں سیکولرزم کے لیے دعا کیجئے، ہندوستان میں ہم سب مل کر اس ملک کو جو ہے جنت نشان بنانے کے لیے دعا کیجئے، ہندوستان کی سالمیت کے لیے دعا کیجئے، ہندوستان کی ایکتا کے لیے جو ہے دعا کیجئے۔ اور ہندوستان میں ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آخر میں پھر ایک مرتبہ یہی اپیل کروں گا، جب آپ کعبۃ اللہ پر جائیں گے تو پہلی نظر میں آپ اپنے آخرت کے لیے دعا کیجئے اور طواف کیجئے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کیا ہے میں آپ کو 1 منٹ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کیا ہے؟ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جان مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اور یہ مانگا تھا اے پروردگار میرے آل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے۔ تو وہ اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ مقام ابراہیم بن گیا، اور مقام ابراہیم بن گیا اور اللہ نے حج کے ارکان میں شامل کر دیا۔ تو یاد رکھو، صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں جس میں بی بی حاجرہ نے دوڑتے دوڑتے جو ہے پانی کے لیے تلاش کرتی رہی، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حج کے ارکان میں جو ہے صفا اور مروہ کو شامل کر دیا۔ تو آپ عبادت میں رہیے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں کیجئے، اور قربانی دینے کے بعد اپنے بالوں کو منڈائیے، اور جو ہے اپنے لیے اور ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے، اور خصوصاً ہمارے KCR صاحب کے لیے، KT راما راؤ صاحب کے لیے، ہریش راؤ صاحب کے لیے، اور بالخصوص مسلمانوں کی آواز، مسلمانوں کی آن، مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کے بے باک رہنما محمود علی صاحب کے درازی عمر کے لیے دعا کیجئے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔